بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، عامر احمد علی صاحب سیکریٹری، یونین کی جو نمائندگی سردار عظمت علی صاحب، معزز مہمان آنے گرامی، بی آئی ایس پی کی فیملی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج 21 جون 2011 میں اس کا افتتاح کرنے آیا تھا۔ آج کئی سالوں کے بعد آج پھر میں اسی آفس میں آیا ہوں جہاں سے ہم نے اجرا کیا تھا۔ اس وقت جو ٹاپک ہے وہ ہم نے خراج تحسین ہم نے پیش کرنا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو، ان کی جو 18ویں آج برسی ہے شہادت، اس کے لیے۔ اور اس میں میری جو تقریر ہوگی وہ 2 حصوں میں ہوگی، ایک محترمہ صاحبہ کے لیے اور ایک ان کی جو سوچ، جو ویژن ہے، اس کا جو ہوگا بی آئی ایس پی، پھر اس کے اوپر بات ہوگی۔ پہلے میں محترمہ صاحبہ کے اوپر بات کروں گا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز لیڈر تھی، جن کی بہت کوالٹیز تھیں اور وہ ایک عظیم لیڈر تھیں۔ ہم تعصب کی بنیاد پہ ہم نہ دیکھیں اگر آپ، تو وہ لاس جو تھا ان کا، وہ صرف پیپلز پارٹی کا لاس نہیں تھا، صرف پاکستان کا لاس نہیں تھا، مگر جو وہ لاس تھا وہ پوری بین الاقوامی برادری کا لاس تھا، جو جمہوریت پسند تھے، رول آف لا پہ بلیو کرتے تھے، کانسٹیٹیوشنلزم پہ بلیو کرتے تھے، اور ہیومن رائٹس پہ بلیو کرتے تھے، ویمن رائٹس پہ بلیو کرتے تھے، لیبر رائٹس پہ بلیو کرتے تھے، اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے وہ ایک پہچان تھی۔ اس لیے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے وہ بھی ایک عظیم لیڈر تھے، مگر جب ان کو انتخاب کرنا پڑا اپنے جانشین کے لیے تو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا نام تجویز کیا۔ تو وہ ایک عالمی لیڈر، بین الاقوامی لیڈر، جس نے پسے ہوئے عوام اور وہ پسماندگی میں گرے ہوئے لوگوں کو جس نے اوپر اٹھایا، اس کی سوچ میں، اس کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی تھی، اور انہوں نے محترمہ صاحبہ کا نام تجویز کیا۔ اور جب انہوں نے ہاتھ تھمایا عوام کے ساتھ، تو انہوں نے پرخلوص، فوکسڈ اور ایک سٹرگل کی انہوں نے عوام کی رائٹس کے لیے، عوام کی حقوق کے لیے، اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے۔ اور انہوں نے پروو کیا کہ وہ صحیح جانشین شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، اور انہوں نے ان کے مشن کو آگے کیا، اور انہوں نے صرف مشن کو بڑھایا نہیں، پارٹی کو منظم کیا، اور اس وقت کیا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھی اور محترمہ صاحبہ کے انکل جب محترمہ صاحبہ کو چھوڑ چکے تھے، تو انہوں نے پھر اپنی جستجو کے بعد پھر پارٹی کو پھر منظم کیا، اور ہمیشہ مجھے کہا کرتی تھی میرے انکلز نے ہمیں بٹرے کیا، اس لیے کہ ان میں سے جتنے بھی اسٹالورٹس تھے، کوئی اسپیکر تھا، کوئی
صدر تھا، کوئی وزیر اعلیٰ تھا، کوئی اور اہم پوزیشنوں پہ تھے، گورنرز تھے، سب ان کو چھوڑ چکے تھے، اور انہوں نے ہاتھ ملایا تھا جنرل ضیاء الحق کے ساتھ۔ جب میں پہلی مرتبہ محترمہ صاحبہ سے ملنے گیا، شی واز ناٹ ایون میریڈ ایٹ دیٹ ٹائم، تو میں ان سے ملنے گیا تو شی نیو کہ آئی واز دا فیڈرل منسٹر، اور شی نیو کہ آئی ایم اے نیفیو آف پیر پگاڑو، اور شی نیو کہ جو محمد خان جونیجو تھے وزیر اعظم، میں ان کے ساتھ میری وابستگی ہے۔ ڈسپائٹ دیٹ، میں جب پہلی مرتبہ ان سے ملا تو مجھے انہوں نے کہا کہ گیلانی صاحب، مجھے ایگزائل میں بہت لوگ ملنے آتے تھے، بہت لیڈر آتے تھے پاکستان سے، سٹنگ ایم این ایز آتے تھے، سٹنگ ایم پی ایز آتے تھے، پولیٹیشنز آتے تھے، اور مجھے ایشورنس دیتے تھے کہ جب آپ پاکستان آئیں گی تو ہم آپ کے ساتھ شمولیت کریں گے، مگر اتنی ہیبت تھی اور خوف تھا لوگوں کو جنرل ضیاء الحق کا کہ وہ لوگ جنہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھیں، اور جب وہ کہتی تھی، مجھے کہنے لگیں کہ جب میں ان کو فون کرتی ہوں میرا فون نہیں اٹھاتے، تو یو آر اے بولڈ مین کہ آپ اس وقت میرے پاس آپ آئے ہیں، آپ وزیر بھی ہیں اور آپ کی پارٹی ان پاور بھی ہے، اور جو پارٹی کے سربراہ ہیں وہ پیر صاحب پگاڑو ہیں جو خالو، تو آپ ان حالات میں آئی کین آفر نتھنگ، میں آپ کو کچھ دے ہی نہیں سکتی، تو آپ کیسے میرے پاس آئے ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھیں بی بی، دیر آر 3 types of people in the world: lover of honor, lover of wisdom, lover of wealth. I am of the first type, lover of honor. As long آدمی سیاست کس لیے کرتا ہے؟ عزت کے لیے کرتا ہے، تو میں نے کہا کہ ایز لانگ آئی ایم ریسپیکٹڈ آئی ایم ود یو، دا مومنٹ آئی فیل کہ آئی ایم نو مور ریسپیکٹڈ آئی ول لیو یو، تو انہیں یو ول آلویز بی ریسپیکٹڈ، آئی جوائن دا پارٹی، اور دین شی ٹرسٹڈ می سو مچ کہ جب کریش ہوا جنرل ضیاء الحق کا جہاز، وہ لودھرا میں ہوا، ان مائی کانسٹیٹوینسی ایٹ دیٹ ٹائم، شی کالڈ می، انہوں نے کہا کہ اب میں کس سے لڑوں گی، کیونکہ میرا تو ایک فوکس تھا، آئی ہیو ٹو ڈیفیٹ جنرل ضیاء الحق، اب میرے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اب تو میری ہمت بھی نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، لوگوں کے وہ جذبات نہیں ہیں، تو ہاؤ ول آئی موبلائز پیپل اینڈ اگینسٹ ہوم؟ تو اس لیے مجھے بڑا میرا نقصان ہوا کہ ضیاء الحق وہ کریش میں وہ ہیز بین کلڈ، تو اس لیے پھر انہوں نے مجھے کہا کہ وچ از یور کانسٹیٹوینسی، میں نے کہا لودھرا، اس وقت ملتان جو تھا بڑا ضلع تھا، خانے بال بھی حصہ تھا، لودھرا بھی حصہ تھا، ملتان بھی تھا، تو مجھے کہنے لگی آپ لودھرا سے ہیں، شی واز سو انٹیلیجنٹ، تو کہنے لودھرا سے ایک میرا ورکر ہے، اس کا نام ہے ناصر بیگ، آپ تو کہیں سے لڑ سکتے ہیں، وہ تو کہیں سے نہیں لڑ سکتا ادر دین ہز اون کانسٹیٹوینسی، میں کہ ڈو یو وانٹ مائی سیٹ؟ تو کہتے اٹس اپ ٹو یو، میں نے کہا نو، آئی وانٹ ٹو سیکیور یور ورکر، اور کہتے پھر آپ کہاں سے لڑیں گے؟ میں نے کہا خانے بال، لودھرا، ملتان، جہاں سے کوئی درخواست نہیں دے گا مجھے وہاں سے ٹکٹ دے دیں، مگر میری ایک شرط ہوگی،
آپ میری کمپین پہ نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا آئی ڈونٹ ہیو اے کینڈیڈیٹ اگینسٹ نواز شریف اینڈ آئی ہرڈ ہی از کنٹیسٹنگ فرام ملتان اینڈ آئی ہیو نو کینڈیڈیٹ. ان کو حامد رضا بھی سپورٹ کر رہے ہیں گیلانی, اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں مرحوم سجاد حسین قریشی بھی, ہی از دا گورنر, تو سب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, فخر امام بھی ان کو کر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ ہیو اے کینڈیڈیٹ. تو میں نے کہا مجھے لڑا دیں. تو اس نے کہا بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز یو, آئی ول گیو یو 2 seats so that you should be in the parliament. I said no. آپ جو ایم پی کی سیٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ مجھے نہ دیں, کسی کارکن کو دے دیں. آئی سپورٹ ہم, اور کارکن بن جائے گا. تو انہوں نے خورشید خان ایک ہمارے ورکر تھے, ان کو انہوں نے وہ ٹکٹ دی. تو مجھے کہنے آپ کیوں نہیں ایم پی اے لڑنا چاہتے؟ میں نے کہا فیڈرل منسٹر کنٹیسٹنگ آن ایم پی اے, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ آئی ایم اے کینڈیڈیٹ فار چیف منسٹر پنجاب اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی چیف منسٹر پنجاب, کیونکہ آپ کے آلریڈی ان لائن مجھ سے بہت سینئر لوگ موجود ہیں. اگر میں ایم پی اے لڑا, یہ تو ابھی سے میرے مخالف ہو جائیں گے بیفور جوائننگ دا پارٹی. کہتے ہو آر دوز کینڈیڈیٹ. تو میں نے کہا سب سے پہلے فاروق لغاری, ہی از دا کینڈیڈیٹ فار چیف منسٹر پنجاب. He said, who is the other one? I said, Jahangir Badr. کہتے is there somebody else? میں کہ yes, مخدوم فیصل صالحیہ. What do you want that I should fight with all of them? کہتے نہیں, that's my prerogative, you can be the chief minister. I said no, I'll contest MNA, only 1 seat and you should not come. And I won. And I won with a thumping majority. And since then, I'm with her. اور اس میں اب دیکھیں 1987 سے لے کر آج ٹوڈے از 2025, 26 آنے والا ہے. I'm still with the party.